بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، عبادت و ریاضات میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ اس شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کا قیام بڑھا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ کی تیاری کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، جس کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان المبارک دیکھے، یعنی 9 رمضان المبارک گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ کی سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتائیں گے جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور یعنی کہ سوکھے چھواروں سے بھی افطاری کرتے تھے۔ اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتی اور تو آپ چند گھونٹ پانی پی کر بھی افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ پھل فروٹ وغیرہ۔ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ رکھنا اور افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تازہ کھجور سے افطاری کرنا مستحب ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور یعنی کہ چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے۔ اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس لیے کہ آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور معدے کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے پکوڑے وغیرہ کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں،
اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے کے لیے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور انہیں شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو تازہ کھانا کھاتے، باسی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کھانا میسر نہ ہوتا تو آپ پھر فاقے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اور زیتون کا تیل اور کدو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں اور ان کو آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے بھی افطاری کر لیتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی پی کر افطاری کر لیتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں عجوا کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق سے تناول فرماتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی یہ ایک بہت فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اور نمبر 4، انجیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گھٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو بھی کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا دودھ بھی ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی بھی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری اور دمبا، اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور رمضان المبارک ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنائے۔ آمین۔